السلام علیکم۔ پروگرام ہے چائنا ٹوڈے اور میں ہوں آپ کی میزبان حفصہ آصف۔ یہ پروگرام JNN اور چائنا میڈیا گروپ کے اشتراک سے پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس پروگرام میں چین میں ہونے والی اہم سرگرمیوں اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ہونے والی تبدیلیوں بارے رپورٹس شامل کی جاتی ہیں۔ پاک چین دوستی اور تجارتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے نگران وزیر تجارت گوہر اعجاز چین کا دورہ کر رہے ہیں۔ پاکستانی میڈیا پرسنز بھی چین کا مطالعاتی دورہ کر رہے ہیں۔ چین میں اناج کی ریکارڈ پیداوار، عجائب گھروں میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی بات کریں گے۔ چائنا ایتھنک میوزیم کی سیر بھی کروائیں گے۔ لیکن ان خبروں کے علاوہ رپورٹس آپ کو دکھائیں گے۔ لیکن حسب معمول پروگرام کا آغاز کرتے ہیں چائنا دس ویک سے۔ نگران وفاقی وزیر تجارت ڈاکٹر گوہر اعجاز نے پاکستانی کاروباری شخصیات کے ہمراہ چین کا دورہ کیا۔ ان کے اعزاز میں معروف چینی بزنس مین لیو یافی نے ایک استقبالیہ منعقد کیا۔ ڈاکٹر گوہر اعجاز نے چینی سرمایہ کاروں پر زور دیا کہ وہ پاکستان میں مختلف سیکٹرز میں سرمایہ کاری کریں۔ پاکستان کے نگراں وفاقی وزیر برائے تجارت و صنعت ڈاکٹر گوہر اعجاز اور ان کے ہمراہ پاکستان سے آئے ہوئے کاروباری افراد کے وفد کے اعزاز میں بیجنگ میں ایک استقبالیہ تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں وفاقی وزیر سمیت چین میں پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی، بیجنگ میں موجود پاکستانی کاروباری افراد اور چینی کاروباری اداروں کے نمائندوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر پاکستان کے نگراں وفاقی وزیر برائے تجارت و صنعت ڈاکٹر گوہر اعجاز خان نے کہا کہ حالیہ کچھ عرصے میں ان کا چین کا یہ دوسرا دورہ ہے اور وہ چین پاکستان تجارت کے فروغ کے لیے کی جانے والی کوششوں کو مزید تیز کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین کے صدر شی جن پنگ کی قیادت میں چین نے جس انداز میں بیلٹ اینڈ روڈ، اس سے منسلک منصوبے سی پیک اور چین کی ترقی میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں، وہ قابل تقلید ہیں۔ وفاقی وزیر نے چینی سرمایہ کاروں کو دعوت دی کہ وہ ٹیکسٹائل، خوراک، زراعت، کیمیکلز، کھاد اور ٹیکنالوجی کے شعبوں کی نمائندگی کرنے والے 20 رکنی کاروباری وفد کی چین میں موجودگی کا فائدہ اٹھائیں اور پاکستان میں سرمایہ کاری کریں۔ اس سے قبل چین میں پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی نے اپنے استقبالیہ خطاب میں چین کی بزنس کمیونٹی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ چین پاکستان تجارتی تعلقات کے فروغ میں بے پناہ صلاحیت ہے، کیونکہ دونوں ممالک کے تعلقات کی نمایاں خوبی ان کے عوام کے درمیان دوستی کا رشتہ ہے۔ تقریب کے میزبان معروف بزنس مین لیو یافی نے اپنے خطاب میں پاکستان سے آئے کاروباری وفد کو خوش آمدید کہا اور امید ظاہر کی کہ اس دورے سے چین اور پاکستان کے درمیان تجارتی تعلقات اور دونوں ممالک کی کاروباری برادری کے درمیان اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ تقریب کے آخر میں وفاقی وزیر ڈاکٹر گوہر اعجاز نے میزبان لیو یافی کو یادگاری شیلڈ اور تحائف پیش کیے۔ چین کی حکومت قدرتی وسائل کو محفوظ بنانے کے لیے بہت سے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ چین نے لینڈسکیپ بحالی پروگرام کے تحت 7 برس میں 5.3 ہیکٹر سے زائد خراب رقبے کو بحال کر کے دنیا کے لیے مثال قائم کر دی ہے۔ قدرتی وسائل کی وزارت کے مطابق چین کے لینڈسکیپ بحالی پروگرام شانشوئی انیشیٹو کے تحت 7 سال کے دوران ملک بھر میں 5.3 ملین ہیکٹر سے زائد تباہ شدہ یا خراب لینڈسکیپ کے تحفظ یا ان کی بحالی کا کام کامیابی کے ساتھ مکمل کیا گیا ہے۔ دسمبر 2022 میں کینیڈا کے شہر مونٹریال میں ہونے والی اقوام متحدہ کی حیاتیاتی تنوع کانفرنس میں اس اقدام کو ورلڈ ریسٹوریشن فلیگ شپ کے طور پر تسلیم کیا گیا تھا اور یہ دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے ملک میں پہاڑوں سے ساحلی علاقوں تک ماحولیاتی نظام کی بحالی کے بڑے پیمانے کے 75 منصوبوں کو یکجا کرتا ہے۔ شانشوئی انیشیٹو نے چنگھائی تبت سطح مرتفع، دریائے زرد کے طاس اور دریائے یانگزی کے طاس جیسے اہم علاقوں میں ماحولیاتی نظام کے تنوع اور استحکام کو بہتر بنانے میں کردار ادا کیا ہے۔ 14ویں 5 سالہ منصوبے کے اختتام تک اضافی 2 ملین ہیکٹر کو بحال کر دیا جائے گا، جس سے تحفظ اور بحالی کا مجموعی رقبہ 6.7 ملین ہیکٹر سے زیادہ ہو جائے گا۔ اب تک چین نے شانشوئی انیشیٹو کے تحت 2000 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی اور 4000 ہیکٹر ساحلی ویٹ لینڈز کو بحال کیا ہے۔ ملک بھر میں مینگروو جنگلات کا کل رقبہ تقریباً 30,000 ہیکٹر تک پہنچ گیا ہے، جس سے چین دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک بن گیا ہے جہاں مینگروو جنگلات کے رقبے میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق رواں برس چین میں اناج کی پیداوار 695.4 ارب کلو تک پہنچ گئی ہے۔ اناج پیداوار کا یہ حجم گزشتہ برس کی نسبت 1.3% زیادہ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق چین میں اناج کی کاشت کا کل رقبہ 1,18,969 ہیکٹر ہے۔
قومی ادارہ برائے شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق 2023 میں چین کی اناج کی سالانہ پیداوار 695.41 ارب کلو کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 1.3% زیادہ ہے۔ چائنیز مین لینڈ میں صوبائی سطح کے 31 علاقوں میں کیے گئے ایک سروے کے مطابق 2023 میں ملک بھر میں اناج کا رقبہ، فی یونٹ رقبے کی پیداوار اور مجموعی پیداوار سب ایک نئی سطح تک پہنچ گئے ہیں۔ ملک بھر میں اناج کا رقبہ 118.969 ہزار ہیکٹر ہے اور اس میں 2022 کے مقابلے میں 6,36,000 ہیکٹر کا اضافہ ہوا ہے، جو 0.5% زیادہ ہے۔ خاص طور پر اناج کا رقبہ 926.99 ہزار ہیکٹر تک پہنچ گیا ہے، جس میں 2022 کے مقابلے میں 6,58,000 ہیکٹر کا اضافہ ہوا ہے، جو 0.7% کا اضافہ بنتا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ چین سیاحت کے فروغ کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز اور آرٹسٹک ڈیزائن کا بھرپور استعمال کر رہا ہے۔ ان کی بنیاد پر کاروبار کی نئی اقسام اور منظرنامے چین کی ثقافتی صنعت کی اعلیٰ معیار کی ترقی کو مضبوط کر رہے ہیں۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز اور آرٹسٹک ڈیزائنز کی بنیاد پر کاروبار کی نئی اقسام اور منظرنامے گاہکوں کے لیے نئے تجربات اور چین کی ثقافتی صنعت کی اعلیٰ معیار کی ترقی کو مضبوط کر رہے ہیں۔ لانگ فو ٹیمپل کا علاقہ بیجنگ کا ایک اہم تاریخی اور کمرشل علاقہ ہے، جو کہ منگ شاہی دور میں قائم ہوا تھا۔ اسے شہر ممنوعہ اور وانگ فوجنگ کمرشل سینٹر کے قریب ایک جدید ثقافتی بلاک کے بطور تیار کیا گیا ہے۔ ماضی کی ایک کینٹین کو جدید آرٹ میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور پرانے خالی پڑے گیراج کو کھیلوں کے مرکز میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں نہ صرف تاریخی کہانیاں سنائی دیتی ہیں اور مختلف آرٹ اینڈ کلچر فارمز کا تجربہ کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہاں آنے والوں کے لیے لذیذ کھانے اور مشروبات سے لطف اندوز ہونے کا اہتمام بھی ہے۔ شمال مغربی چین کے صوبے شانسی کے شہر شیان میں سیاح ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کی بدولت تانگ شاہی دور کی زندگی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب وسطی چین کے صوبے ہینان کے شہر لویانگ سٹی میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل لانگمنٹ گروٹوز کے لیے ایک شاندار ہال سیاحوں کے لیے ایک نیا اور منفرد تجربہ فراہم کر رہا ہے۔ قومی ادارہ برائے شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق 2023 کی پہلی 3 سہ ماہیوں میں چین کے ثقافتی شعبے اور متعلقہ کاروباروں میں کاروباری اداروں نے مجموعی طور پر 9.16 ٹریلین یوان کی آمدن ریکارڈ کی، جو ایک سال پہلے کے مقابلے میں 7.7% زیادہ ہے۔ ثقافتی صنعتوں کی آمدنی 3.69 ٹریلین یوان تھی، جس میں سال بسال 15.2% کا اضافہ ہوا ہے۔ چین اعلیٰ سطحی کھلے پن کے ساتھ عالمی معیشت کو ترقی دے رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے چین نے بیرونی دنیا کے لیے اپنے دروازے کھولنے کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ چین نے آزمائشی بنیادوں پر 6 ممالک کے لیے یک طرفہ ویزا پالیسی نافذ کی ہے۔ 2023 کے دوران چین اصلاحات کو گہرا کرتے ہوئے اعلیٰ سطحی کھلے پن کے ساتھ عالمی معیشت کی ترقی کو تقویت فراہم کرتا رہا۔ ڈی کپلنگ کے ہنگامے کے باوجود چین نے بیرونی دنیا کے لیے اپنے دروازے کھولنے کا سلسلہ آگے بڑھایا اور اس سال کے آغاز سے ہی لوگوں کی سرحد پار نقل و حرکت کو فروغ دینے کے لیے نئے اقدامات کا آغاز کیا گیا۔ چین نے آزمائشی بنیادوں پر فرانس، جرمنی، اٹلی، نیدرلینڈ، اسپین اور ملیشیا کے عام پاسپورٹ رکھنے والوں کے لیے 1 دسمبر 2023 سے 30 نومبر 2024 تک یک طرفہ ویزا فری پالیسی نافذ کرنے کا فیصلہ کیا۔ رواں سال تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم فار انٹرنیشنل کوآپریشن میں چینی صدر شی جن پنگ نے کھلی عالمی معیشت کی تعمیر میں مدد کے لیے اعلیٰ معیار کے بیلٹ اینڈ روڈ تعاون کے لیے 8 اقدامات کا اعلان کیا۔ چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو اور کینٹن فیئر سمیت قومی سطح کی نمائشوں کا ایک سلسلہ اشیاء اور خدمات سے لے کر سپلائی چین تک تعاون کے مواقع فراہم کرتا رہا، جس نے عالمی توجہ چین کی وسیع مارکیٹ کی جانب مبذول کروائی۔ شنگھائی پائلٹ فری ٹریڈ زون نے بین الاقوامی اقتصادی اور تجارتی قوانین کے ساتھ اعلیٰ معیار کے انضمام کے لیے ایک نئے منصوبے کا اعلان کیا، جس میں 80 نئے اوپننگ اپ اقدامات متعارف کروائے گئے۔ لنگانگ نیو ایریا میں ایک پائلٹ اسٹریس ٹیسٹ شروع کیا گیا تھا اور سرحد پار ڈیٹا فلو ریسرچ میں مہارت رکھنے والا ایک نیا ادارہ بھی قائم کیا گیا۔ شمال مغربی چین کے سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے نے بھی اس سال کھلے پن کے نئے مواقع کو اپنایا ہے اور یہ چین کا 22واں آزاد تجارتی پائلٹ زون بن گیا ہے۔ لسٹنگ کے تقریباً 1 ماہ بعد سنکیانگ فری ٹریڈ زون نے ہانگ کانگ میں اپنا پہلا غیر ملکی بانڈ جاری کیا، اپنے پہلے غیر ملکی بینک کا آغاز کیا اور تنازعات کے حل کے لیے اپنا پہلا ون اسٹاپ مرکز قائم کیا۔
چین کی حیرت انگیز ترقی کا سفر جاری ہے۔ چین میں تیار کردہ پہلا کروز شپ آزمائشی سفر کے لیے تیار ہے۔ 1000 سے زائد افراد پر مشتمل عملہ کروز شپ پر سوار ہو گیا ہے۔ ایڈورا میجک سٹی نامی کروز شپ میں 5000 مسافروں کی گنجائش ہے۔ 1 جنوری کو کروز شپ اپنے پہلے آزمائشی سفر پہ جائے گا۔ چین کا پہلا چینی ساختہ کروز شپ ٹرائل آپریشنز کے لیے تیار ہے۔ شپ بورڈ سپلائز کی تنصیب کا کام مکمل ہو چکا ہے اور اتوار کے روز 1292 ارکان پر مشتمل کثیر ملکی عملہ جہاز پر سوار ہو گیا۔ 323.6 میٹر لمبائی والے کروز جہاز ایڈورا میجک سٹی کا مجموعی وزن 1,35,500 ٹن ہے، جس میں 5,246 مسافروں کی گنجائش ہے اور اس میں کل 2,125 گیسٹ رومز ہیں۔ 5 سال تک ڈیزائننگ، تعمیر اور اس کے بعد آزمائشی سفر کے بعد کروز شپ 4 نومبر کو شنگھائی پہنچایا گیا، جہاں شپ بورڈ سپلائز کی تنصیب شروع ہوئی، جس میں آرٹ ورک، ہوٹل کی سہولیات اور طبی سہولیات کی فراہمی وغیرہ شامل ہیں۔ اس کا پہلا سفر 1 جنوری 2024 کو شیڈول ہے۔ اپنے پہلے سفر سے قبل یہ آزمائشی آپریشنز کے لیے آنے والے دنوں میں شنگھائی میں ووسونگ کو انٹرنیشنل کروز ٹرمینل پہنچایا جائے گا۔ یہاں آزمائشی آپریشنز کے دوران میری ٹائم مینجمنٹ اور سروسز سمیت مختلف پہلوؤں سے اس کی تفصیلی جانچ ہوگی۔ اس کروز شپ کے شنگھائی سے شمال مشرقی ایشیا کے مختلف مقبول سیاحتی مقامات کے لیے کروز روٹس ڈیزائن کیے گئے ہیں، جبکہ مستقبل میں کروز روٹس کو جنوب مشرقی ایشیا اور بیلٹ اینڈ روڈ کے ساتھ ساتھ مزید مقامات تک وسعت دی جائے گی۔ ہانگ کانگ خصوصی انتظام کے 7ویں ضلعی کونسل انتخابات منعقد ہوئے ہیں۔ ضلعی گورنرز کے لیے کی گئی اصلاحات کے بعد یہ پہلا الیکشن ہے۔ ضلع کونسل کی 7ویں مدت 1 جنوری 2024 سے شروع ہو رہی ہے۔ ہانگ کانگ خصوصی انتظامی علاقے کے 7ویں ضلعی کونسل کے عام انتخابات کے لیے پولنگ میں رائے دہندگان نے احساس ذمہ داری کے ساتھ اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ HKSR کی جانب سے ضلعی گورننس کو بہتر بنانے کے لیے انتخابی نظام میں اصلاحات کے بعد یہ پہلا ضلعی کونسل الیکشن ہے جس میں ضلعی کمیٹیوں کے حلقے DCC کی 176 نشستوں اور ضلعی کونسل جغرافیائی حلقے DCGC کی 88 نشستوں کے لیے 399 امیدوار میدان میں تھے۔ ہانگ کانگ SAR کے چیف ایگزیکٹو جان لی نے کہا کہ نئی مدت کی ضلعی کونسلیں ہانگ کانگ کو چلانے والے حب الوطنی کے اصول نافذ کریں گی اور اس بات کو یقینی بنائیں گی کہ ہانگ کانگ SAR کا پورا انتظامی نظام ایک ملک دو نظام کے تقاضوں کے مطابق ہو۔ ضلعی کونسلوں کی 7ویں مدت 1 جنوری 2024 سے شروع ہو رہی ہے۔ عہدے کی مدت 4 سال ہے۔ چینی عجائب گھر بھی جدید ٹیکنالوجیز کا استعمال کرنے لگے ہیں، جن میں آٹو اسٹیریوسکوپی، 3D پرنٹنگ اور مصنوعی ذہانت شامل ہے۔ سیاح جدید سہولیات کے ذریعے آثار قدیمہ سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ چینی عجائب گھروں نے سیاحوں کی نوادرات میں دلچسپی اور ماضی کو جاننے کی کھوج کے دوران انہیں ایک شاندار اور سحر انگیز تجربہ پیش کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجیز کی ایک رینج کا استعمال کیا ہے۔ چین کے جنوب مغربی صوبے سیچوان میں 1500 سے زائد شاندار ثقافتی آثار سنگچوئی میوزیم کے نئے نمائشی ہال میں نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ سیاحوں کو نوادرات اور ان کے پس منظر کی بہتر تفہیم میں مدد کے لیے نمائش میں آٹو اسٹیریوسکوپی، 3D پرنٹنگ اور مصنوعی ذہانت سمیت متعدد جدید ٹیکنالوجیز کو شامل کیا گیا ہے۔ سنگچوئی میوزیم میں آنے والوں کو آثار قدیمہ کی بحالی کے عمل کو قریب سے دیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ آثار قدیمہ کی حفاظت اور مرمت کی لیبارٹری اور نمائشی ہال میں صرف ایک شیشے کی دیوار ہے۔ مشرقی چین کے صوبے ژیجیانگ کے ہانگجو شہر میں لیانگجو میوزیم بھی ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کو اپنا رہا ہے۔ AR اسمارٹ گلاسز لگا کر سیاح ان فن پاروں کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں اور ڈیجیٹل کہانی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ 5000 سال سے زیادہ کی تاریخ کے ساتھ لیانگجو جیڈ ویئر لیانگجو کھنڈرات کا ایک نمایاں ثقافتی عنصر ہے۔ پرندوں کے نمونوں کے ساتھ تراشا گیا جیٹ ڈسک یا بائی میوزیم میں سب سے قیمتی باقیات میں سے ایک ہے۔ AR شیشوں کی مدد سے بحال شدہ خوبصورت نقش و نگار یہاں تک کہ ایک پرندہ زندہ ہوتے اور فن پارے کے ارد گرد پرواز کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بیجنگ کے نیشنل میوزیم میں ڈیجیٹل پینٹنگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس الگورتھم ڈیزائن کی بنیاد پر ٹیک فارورڈ قدیم شاہراہ ریشم کے ساتھ کچھ انتہائی قیمتی ثقافتی ورثے کے منفرد فنکارانہ انداز کی نمائش بھی جاری ہے۔ ناظرین، چین کی GDP میں ڈیجیٹل سیکٹر کا حصہ 40% سے زیادہ ہے۔
اور اس میں تیزی سے ترقی کرتی بیجنگ کی ڈیٹا سروس انڈسٹری کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اس مناسبت سے بیجنگ ڈیٹا انفراسٹرکچر پائلٹ زون نے 10 نومبر کو کام کا آغاز کیا تھا۔ بیجنگ کی ڈیٹا سروس انڈسٹری تیزی سے معیشت کے لیے ترقی کا ایک نیا انجن بن رہی ہے اور ابھرتی ہوئی ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز شہر کے سروے اور نقشہ سازی کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنٹ گاڑیوں کی ترقی جیسے شعبوں میں پیداواری صلاحیت کو فروغ دے رہی ہیں اور ڈیجیٹل سیکٹر GDP کا 40% سے زیادہ حصہ رکھتا ہے۔ حالیہ برسوں میں بیجنگ میں قدیم مرکزی محور ڈیجیٹل ٹیکنالوجیوں کی بدولت دیکھنے والوں کے لیے پرکشش بن گیا ہے۔ یہ محور شہر کے جنوب میں یونگڈنگ گیٹ اور شمال میں ڈرم ٹاور اور بیل ٹاور کے درمیان 7.8 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ بیجنگ کی پرانے شہر کی زیادہ تر اہم عمارتیں اسی محور کے ساتھ واقع ہیں۔ رواں سال کے اوائل میں ایک فون ایپلیکیشن نے مرکزی محور کے تاریخی منظرنامے اور گمشدہ ثقافتی آثار قدیمہ کی عمارتوں کو حقیقی جگہ پر ورچوئل ڈیجیٹل مواد کے ذریعے ڈیجیٹلی دوبارہ پیش کیا تھا، جس سے عوام کو حقیقت کا ایک شاندار تجربہ فراہم کیا گیا تھا۔ ڈیجیٹل سینٹرل ایکس کی تعمیر کے لیے ڈیجیٹل سروینگ، میپنگ اور 3D ماڈلنگ جیسی ٹیکنالوجیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ حال ہی میں 3D محور منصوبے کے بنانے والے نے بیجنگ گلوبل بگ ڈیٹا ایکسچینج پر چین کے پہلے مقامی ڈیٹا لین کا انعقاد کر کے پروگرام کے لیے اہم خلائی ڈیٹا حاصل کیا ہے۔ کمپیوٹیشنل صلاحیتوں کو بڑھانے والے پلیٹ فارمز کے ذریعے ڈیٹا مختلف ایپلیکیشنز میں اثرات کو بڑھا رہا ہے۔ بغیر پائلٹ کی ڈیلیوری گاڑیاں اب روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں آرڈرز کو پورا کرنے کے لیے کوریئرز کی تکمیل کرتی ہیں۔ بیجنگ ڈیٹا انفراسٹرکچر پائلٹ زون نے 10 نومبر کو کام کا آغاز کیا، جو چین میں اپنی نوعیت کا پہلا پائلٹ زون ہے، جس کا مجموعی بند رقبہ 68 مربع کلومیٹر ہے، جس میں ڈیٹا عناصر سے متعلق 18 صنعتی پارک، 45,700 مارکیٹ ادارے اور ڈیٹا عنصر کے زمرے میں 30 سے زیادہ اہم کاروباری ادارے شامل ہیں۔ سنکیانگ ویگور میں نئی توانائی کی نصب صلاحیت 20 ملین کلو واٹ سے تجاوز کر گئی ہے۔ توانائی کی استعداد گزشتہ سال کی اعداد و شمار سے 5 گنا زیادہ ہے۔ حکومت کی جانب سے سنکیانگ کے بنجر پتھریلے علاقے ریگستانوں میں نئے بجلی گھر بنائے گئے ہیں۔ اسٹیٹ گریڈ کارپوریشن آف چائنا کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 2023 میں شمال مغربی چین کے سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے میں گرڈ سے منسلک نئی توانائی کی نئی نصب شدہ صلاحیت 20.118 ملین کلو واٹ تک پہنچ گئی ہے، جو گزشتہ سال کے مجموعی اعداد و شمار سے 5 گنا زیادہ ہے۔ سنکیانگ میں رواں سال دیگر مقامات پر بجلی کی ترسیل کے چینلز کی تعمیر میں تیزی آئی ہے۔ بنجر اور پتھریلے علاقوں اور ریگستانوں میں کل 24 پون اور فوٹو وولٹک پاور اسٹیشنز تعمیر کیے گئے اور انہیں آپریشنل کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس خطے میں سبز بجلی کی تجارت میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ یہاں اس سال سبز بجلی کی ترسیل کے 41 بیچ مکمل کیے گئے ہیں، جس میں لین دین کا حجم 1.03 بلین کلو واٹ ہے، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 60 گنا زیادہ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق سنکیانگ میں گرڈ سے منسلک نئی توانائی کی نصب شدہ صلاحیت 2025 تک 116 ملین کلو واٹ تک پہنچ جائے گی، جو سنکیانگ کی کل نصب شدہ صلاحیت سے 50% زیادہ ہے۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، دیکھتے رہیے GNN۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ پاک چین دوستی کو مزید مستحکم کرنے اور عوامی روابط کو بڑھانے کا مشن۔ پاکستانی میڈیا پرسنز اور تھنک ٹینک سے منسلک اہم شخصیات ان دنوں چین کا دورہ کر رہی ہے۔ وفد ارکان نے چین کے 4 بڑے شہروں بیجنگ، چنگدو، کاشگر، ارومچی کا وزٹ کیا۔ وفد ارکان کی چین میں مصروفیات کا حال جانتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں۔ پاکستان کے مختلف میڈیا ہاؤسز اور تھنک ٹینک سے تعلق رکھنے والی ممتاز شخصیات کا ایک وفد 6 دسمبر کو بیجنگ پہنچا۔ یہ وفد چین میں اپنے قیام کے دوران 4 شہروں بیجنگ، چنگدو، کاشگر اور ارمچی کا دورہ کرے گا۔ چین میں آمد اور یہاں کی ترقی کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے وفد میں شریک GNN TV کے میڈیا ایڈوائزر نعمان رشید نے کہا، میڈیا ڈیلیگیشن کے ساتھ جس میں پرنٹ، الیکٹرانک اور تھنک ٹینک کے لوگ شامل ہیں، ہم 6 دسمبر کو چائنا آئے اور چائنا آنے کے بعد سب سے پہلی چیز جس نے ہمیں بہت متاثر کیا وہ چائنیز لوگوں کا پیار اور ان کی ہمارے سے ایک افیلیشن تھی۔ ہم پہلے صرف پڑھتے تھے اور سنتے تھے کہ چائنا اور پاکستان جو ہیں وہ آئرن بردرز کی طرح ہیں، بٹ یہاں پہ آ کے ہمیں فیل ہوا کہ واقعی ہم ایک ایسے رشتے میں ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت، دونوں عوام بھی اور گورنمنٹ بھی بہت محبت کرتے ہیں۔
چائنیز گورنمنٹ نے یہاں پہ ہمیں آنے کے بعد نہ صرف اپنی ٹریڈیشنل جگہوں پہ لے کے گئے جہاں سے ہمیں ان کی ہسٹری کا پتہ لگا، بلکہ اس کے علاوہ انہوں نے جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کی ہوئی ہیں، چاہے وہ ایک بغیر ڈرائیور کے گاڑی ہو یا اس کے علاوہ ان کا ریل نیٹ ورک ہو یا ان کی اور کوئی بھی چیزیں ہوں، ان سے بھی ہمیں آگہی دی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف ہمیں نئی نئی معلومات پتہ چلی ہیں، بلکہ ہم جب واپس جائیں گے تو اپنے لوگوں کو بھی بتانا چاہیں گے کہ چائنا میں ہم نے وہ کون سی ترقی کی منازل دیکھی جو چائنیز لوگوں نے طے کی۔ بیجنگ میں وفد نے چین کی تاریخ اور ثقافت دیکھنے کے لیے دیوار چین اور پیلس میوزیم کا دورہ کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بائیدو کے بغیر چلنے والی گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ بیس، JD.com کے ہیڈ کوارٹرز اور ہوننگ گروپ سمیت مختلف مقامات کا مطالعاتی دورہ کیا تاکہ وہ چین کی تکنیکی ترقی، کم کاربن پالیسیوں اور اقتصادی ترقی جیسے متعدد حوالوں سے چین کے بارے میں جان سکیں۔ چنگدو میں وفد نے اربن پلاننگ میوزیم کا دورہ کیا اور چنگدو کی ترقی کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ انہوں نے چنگدو انٹرنیشنل ریلوے پورٹ کا دورہ کیا اور چنگدو کی بیرونی دنیا کے لیے کھولے جانے کی پالیسی کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ چین کی ترقی اور جدیدیت کے بارے میں بات کرتے ہوئے نعمان رشید نے مزید کہا، چائنا ماڈرنائزیشن ایک ایسی ریالٹی ہے جس کو جتنا بھی چھپانے کی کوشش کی جائے یا جس کو جتنا بھی مختلف لوگ شاید اور مختلف قومیں شاید اس کو لوگوں کو شاید بتانا چاہیں کہ چائنا میں شاید اتنی ایڈوانسمنٹ نہیں ہے، اور کوشش کرتے ہیں کبھی کبھی لوگ ایسی بات چیت کرنے کی، پروپیگنڈا کرنے کی، بٹ میرا خیال ہے کہ اگر ایک سیف گیس میں کروں تو تقریباً تمام دنیا نہیں تو کم از کم 80% جو دنیا ہے اس سے چائنا کم از کم 10 سال آگے۔ آئی ول ناٹ ٹیک اینی نیم، بٹ میرا یہ خیال ہے کہ لوگوں کو چائنا سے جیلس ہونے کے بجائے چائنا سے سیکھنا چاہیے۔ سو چائنا کی ترقی جو ہے وہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو جو چھپ نہیں سکتی اور جس کو کوئی چھپا نہیں سکتی۔ وفد نے پانڈا کی افزائش کے ایک بڑے مرکز کا بھی دورہ کیا۔ ڈائریکٹر ڈیجیٹل میڈیا پاکستان آبزرور فہد گوہر ملک نے اپنے مشاہدات کو بیان کرتے ہوئے کہا، جی ابھی تو ہم اس پانڈا سینکچوری میں آئے ہوئے ہیں اور مجھے بہت اچھا لگا ہے ان کی پانڈاز کی کیا لائف ہے، کتنا یہ انجوائے کرتے ہیں، ان کا صرف کام ہے سونا، کھانا اور مطلب بس لائف میں بس انجوائے کرنا۔ تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، چائنا کی گورنمنٹ نے بہت اچھے طریقے سے ان کو پریزرو کیا، بیکاز یہ بیچ میں ایک انڈینجرڈ اسپیشیز تھی، یعنی کہ ان کو خطرہ تھا کہ ان کی اسپیشیز جو ہے ایکسٹنکٹ ہو جائے، یعنی کہ ختم ہو جائے۔ تو ان کا ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے، کیونکہ یہ بتا رہے تھے کہ آج سے 100 سال پہلے ان کی آبادی کوئی 2500 کے برابر تھی اور وہ پھر 1100 پہ آ گئی، کیونکہ ان کے کھانے کا کوئی بیمبوز کا مسئلہ تھا، کرتے کرتے ایک بہت بڑا ایشو بن گیا۔ تو پھر چائنا نے اپنے اوپر یہ ذمہ داری لی، ہم اس کو بہتر بنائیں گے، اور پوری دنیا سے لوگ اس سینچری میں دیکھنے آتے ہیں پینڈاز کو، اتنے کیوٹ پینڈاز ہیں، یہ میں نے یہ بھی پہنا ہوا ہے تو بہت اچھا ہے۔ اور اب جو ریسنٹ سرویز ہوئے ہیں چائنا میں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ ان کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے۔ اس طرح کے تبادلے اور دورے دونوں ممالک کے درمیان تفہیم کو بہتر بنانے میں معاون کردار ادا کر رہے ہیں۔ بیرون ملک تعلیم کے لیے جانے والے پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد چین کا رخ کرتی ہے۔ چین کے مختلف جامعات میں 30,000 کے لگ بھگ پاکستانی طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہے۔ پاکستانی طلبہ کی بڑی تعداد جزوی یا مکمل اسکالرشپ پر تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ پاکستانی طلبہ کے لیے بحر یونیورسٹی اسلام آباد میں آگہی ورکشاپ منعقد کی گئی ہے۔ پاکستان سے ہر سال بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانے والے اسٹوڈنٹس کی تعداد محتاط اندازوں کے مطابق 50,000 سے زائد ہے۔ ان میں 30,000 کے قریب اسٹوڈنٹس اس وقت چین میں زیر تعلیم ہیں، جس میں بڑی تعداد مکمل یا جزوی طور پر اسکالرشپس پر تعلیم حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹس کی ہے۔ پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے چین کیوں موزوں ہے، یہ بتانے کے لیے پاک چائنا اسٹڈی اینڈ ریسرچ سینٹر بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد اور چائنا میڈیا گروپ کی جانب سے اسٹوڈنٹس، تعلیمی اداروں سے وابستہ اور بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے کنسلٹنسی سروسز فراہم کرنے والے افراد کے لیے ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں چین کی نمایاں یونیورسٹی کے ذمہ داران نے اپنے اداروں کے تعلیمی معیار اور اوورسیز اسٹوڈنٹس کو مہیا کیے جانے والے ماحول کے بارے میں معلومات فراہم کیں۔ ہم لوگوں نے جو ورکشاپ کنڈکٹ کروائی ہے تاکہ جو بحریہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں یا دوسرے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم لوگ
جو اکیڈیمک اپرچونیٹیز ہیں چائنا میں، چاہے وہ اسکالرشپس پہ ہوں یا اس کے علاوہ اوور آل جتنی بھی ادھر اکیڈیمک اپرچونیٹیز ہیں اسٹوڈنٹس کو بتا سکیں کہ کون کون سی اسکالرشپس اویلیبل ہیں. جس طرح چائنا آپ لوگوں کو فلی فنڈیڈ اسکالرشپس دے رہا ہے یا پارشل اسکالرشپس دے رہا ہے، آپ کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں. چائنا میں اسکالرشپ سے ریلیٹڈ کون کون سی یونیورسٹی کون کون سے کورسز ڈپارٹمنٹس کو دیکھ رہی ہے، ان کی ٹاپ یونیورسٹیز کے بارے میں ایکسپلین کیا گیا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ اگر اسٹوڈنٹس وہاں جاتے ہیں وہاں کے کلچر اور لینگویج وہاں رہ کر کس طرح سے مطلب اس پہ گرپ ان کی اچھی ہو سکتی ہے. اسپیشلی ایز اے فیمیل اسٹوڈنٹ ہمیں کلچر جو ٹائز ہوتے ہیں، پیپل ٹو پیپل ایکسچینج پروگرام ہوتے ہیں، بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ہمیں آج کی اویئرنیس یہ ملی ہے کہ ہم کس طرح اپنے کلچر، اپنے ریلیجین، سارا کچھ کو دیکھ کے ہم اسکالرشپ چائنا میں کیسے ون کر سکتے ہیں. کافی ایریاز ہیں جہاں پہ پوٹینشیل وہ لوگ لے سکتے ہیں، اسپیشلی بزنس، آرکیٹیکچر، انجینئرنگ اینڈ سوشل سائنسز کے فردر سبجیکٹ ہیں. پوسٹ گریجویٹ چائنیز لینگویج میں بھی ہے اور انگلش لینگویج میں بھی ہے. آخر پاکستانی طلباء کی جانب سے دیگر ممالک کے مقابلے میں تعلیم کے لیے چین کے انتخاب کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تعلیمی قابلیت حاصل کرنے کے دنیا گلوبلائزیشن کی طرف جا چکی ہے. ہمیں دیکھنا پڑے گا کون سا ملک ہمیں ایک آسان اور بہتر طریقے سے ایک اچھی تعلیم دے سکتا ہے، وہ ہمارے بچوں کو تعلیم یافتہ بنا سکتا ہے، ہماری فیکلٹی ممبر کو مزید زیادہ تعلیم دے سکتا ہے. اراؤنڈ 10% یونیورسٹیز جو ہے 100 میں سے 10 یونیورسٹیز وہ چائنیز ہیں جو ٹاپ 100 میں ہیں. تو یہ اس لیے ہم نے یہ ورکشاپ ارینج کی ہے تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ چائنا میں وہ جا سکتے ہیں، چائنا میں وہ پڑھ سکتے ہیں، اور وہ ایک عالمی معیار کی پڑھائی ہوگی، اور نہ صرف معیار اچھا ہوگا بلکہ اس سے اخراجات بہت کم ہوں گے. جب ہم کسی ویسٹرن کنٹری یا وہاں جاتے ہیں تو پہلے اسٹوڈنٹ سوچتا ہے کہ میرے پاس اتنا بینک اسٹیٹمنٹ ہو، میں یہ شو کروں، میں وہ کروں. چائنا جانے کے لیے آپ کے پاس صرف موٹیویشن اور تعلیمی جو بیسک تعلیمی قابلیت ہونی چاہیے. ہائر ایجوکیشن کمیشن میں چین پاکستان اقتصادی راہداری سیل کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر صفدر علی شاہ پاکستان اور چین کے تعلیمی اداروں کے درمیان تعاون پر اطمینان کا اظہار کرتے ہیں. آج سے کچھ سال پہلے جب ہم نے سی پیک کے بعد ہائر ایجوکیشن کمیشن میں ایک یونٹ بنایا تاکہ اس پروجیکٹ کو کامیاب کرنے کے لیے جو تعلیمی جو سلسلہ ہے یا پروگرامز ہیں یا یونیورسٹیز ہیں اس کو کیسے آگے بڑھایا جائے اور ایسے پروگرامز شامل کیے جائیں جو کہ سی پیک کے پروجیکٹس کے لیے مفید ہوں. اس وقت چائنا میں پاکستانی اسٹوڈنٹس تقریباً کوئی 5-6 ہزار کے قریب تھے. اب جو ہے فگر وہ تقریباً کوئی 30,000 کے قریب ہے. اس وقت جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں وہ تیسرے نمبر پر ہیں چین میں. ٹوٹل کو تقریباً 3 لاکھ کے قریب غیر ملکی طالب علم پڑھ رہے ہیں اور پاکستان تیسرے نمبر پر ہے. چین میں پاکستان کے لیے بہت گڈ ول ہے. جہاں کے اسٹوڈنٹس جو وہاں رہتے ہیں یا پڑھتے ہیں وہ ان کو کوئی کسی قسم کا ڈسکریمنیشن یا وہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. ڈاکٹر صفدر علی شاہ پر امید ہیں کہ عوامی روابط بالخصوص نوجوان نسل کے درمیان روابط کا فروغ معیشت سمیت ہر شعبے میں بہتری کا ضامن ہے. اردنی بزنس مین مہین شلابی طویل عرصے سے چین میں مقیم ہیں اور وہاں ایک ریسٹورنٹ کامیابی سے چلا رہے ہیں. چینی صدر شی جن پنگ سے 2014 میں ہونے والی ملاقات انہیں آج تک یاد ہے. مہین شلابی کہتے ہیں صدر شی نے خود کو ہمارے لیے وقف کر دیا. چین چاہتا ہے کہ دنیا کا ہر ملک ترقی کرے. ان کا مزید کیا کہنا ہے خود ہی دیکھ لیں. صدر شی جن پنگ اس ملک کے لیے بہت اچھے ہیں. اتنے سال چین میں رہنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میں اب چینی ہی ہوں. میں بالکل یہ نہیں کہنا چاہتا کہ میں ایک غیر ملکی ہوں.在我曾经工作过的浙江省，就有这样一个故事。在阿拉伯商人云集的义乌市，一名约旦商人开了一家地道的阿拉伯餐馆。他把原汁原味的阿拉伯饮食文化带到了义乌，也在义乌的繁荣兴旺中
收获了事业成功，把根扎在了中国。 सदर शी ने मेरा तज़किरा किया। मुझे यकीन नहीं आया। मैं एक आम सा आदमी हूँ जो एक छोटा सा रेस्तोरां चलाता है। सदर शी जिनपिंग का मेरा तज़किरा करना नाकाबिले यकीन है, लेकिन मैं अपने दिल में बहुत खुश हूँ। सदर शी जिनपिंग इस मुल्क के लिए एक बेहतरीन हुक्मरान हैं। मैं यहाँ बहुत महफूज महसूस करता हूँ। एक महफूज माहौल कारोबार के लिए भी अच्छा है। पहली मरतबा जब मैं ग्वांगचो से ईवू आया तो मुझे यहाँ तर्ज तामीर देही इलाकों की मानंद लगी। आहिस्ता आहिस्ता मैं चीन को समझना शुरू हो गया। सदर शी जिनपिंग को हमारी बेहद परवाह है। हुकूमत का रवैया बिल्कुल खुला है, गैर मुल्कियों और चीनियों के साथ यकसा सलूक करती है। ईवो में कारोबार करने के लिए बहुत सारे मौके हैं। नकलो हमल बहुत अच्छी है और बच्चों के लिए ईवो में हुसूल तालीम की बेहतर सहूलियात दस्तियाब हैं। मेरा अपना रेस्तोरां बेदी कहलाता है। बेदी का मतलब है मेरा घर और ईवो मेरा घर है। लियांग जेहे और फुजियान में तैनाती के बाद भी मुख्तलिफ कामों बिलखुसूस ज़राअत में उनकी दिलचस्पी रही है। उन्होंने आपको खेती बाड़ी की अहमियत बताई है। अगर आपके पास चावल और अनाज है तो आपको खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं कि दूसरे ममालिक आपको खुराक नहीं देंगे। सदर शी नहीं चाहते कि कोई भूखा रहे। उनके जहन में हमेशा आवाम हैं। 家庭有这个很严格的革命传统教育，总是讲着这孩子们不要放到温室里啊，大风大浪。 वो हमारे उस्ताद हैं और हमें उनसे सीखना पसंद है। हर कोई अपने वालिदैन से सीखता है। जैसे वालिदैन होते हैं वैसे ही बच्चे भी होते हैं। मैं अपने दोनों बेटों को फारिग औकात में नेक कामों में शरीक करता हूँ। हम ज़ुबानी नहीं बल्कि दिल से नेक काम करते हैं। मेरे दोनों बच्चे ईवू में ही पैदा हुए हैं। वो चीनी है और ईवू उनका घर है, इसलिए उन्हें ईवू से मोहब्बत करनी चाहिए। ऐसे बेशुमार लोग हैं जो इस मुल्क और सदर शी जिनपिंग से मोहब्बत करते हैं। इस लकीर को देखें, इस तरह बहुत सारे ममालिक, बहुत सारे मकामात इस रास्ते में हैं। आज हमारे द बेल्ट एंड रोड है। द बेल्ट एंड रोड एक ख़ानदान और भाई है। हम उनकी हर ज़रूरत में मदद करेंगे। चीन चाहता है कि तमाम ममालिक अच्छी ज़िंदगी गुजारें और माली तौर पर आसूदा हों। जब मैं ईवो में आया तो मेरे पास एक भी पैसा नहीं था। मैं काम करने आया था और अब मैं मालिक हूँ। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सदर शी ने खुद को हमारे लिए वक्फ कर दिया। 一个普通阿拉伯青年人把自己的人生梦想融入中国百姓追求幸福的中国梦中，执着奋斗，演绎了出彩人生，也诠释了中国梦和阿拉伯梦的完美结合。 यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद इस हफ्ते हम आपको बीजिंग में वाक़या चाइना एथनिक म्यूजियम की सैर करवाएंगे, जो एक मारूफ सियाहती मकाम है। एथनिक म्यूजियम में चीन की हर कौमियत की रसूमात, सकाफत की अक्कासी की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। चीन दुनिया में सबसे तवील तारीख रखने वाले ममालिक में से एक है। चीन में तमाम कौमियतों के लोगों ने मुश्तरका तौर पर एक शानदार सकाफत तख्लीक की है। चीन में अक़लियती सकाफत रंगीन चीनी सकाफत का एक अहम हिस्सा है और बहुत सी रवायती महारतें नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही है, जो तारीख और तहज़ीब को साथ रहकर आगे बढ़ रही है और मुनफरिद सकाफती इलाक़ातें बन चुकी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इफ़त। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ ज़ुबैर बशीर। आज हम चाइना एथनिक म्यूजियम में मौजूद हैं। यहाँ चीन की बहुत सी कौमियतों के गैर मादी सकाफती वर्सों को महफूज बनाया गया है।
تو آج ہم آپ کو ایسے ہی کچھ غیر مادی ثقافتی ورثے دکھائیں گے. امید ہے آپ کو پسند آئے گا, تو ہمارے ساتھ چلیے. جناب, کیا آپ جانتے ہیں کہ جنوبی چین میں یہ مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے ایک انوکھا ڈانس ہے, تو آپ تھوڑی دیر آپ ضرور تجربہ کرتے ہیں. 我们想试一下，可以吗？哦，可以，哎，怎么样？我要一起。您在前面教一下我们，您往后一点，您往后一点，比切， yes， आप इनसे ले。开。2 1 2 1 2。我太难了。In out in out in out， 哦，完了，我会了。 बस ये बचाएंगे मुझे पता नहीं क्या होगा. OK， सिखाया है. Yes。 OK， 我们试一下啊。开合，开合，开合，我会了。都完了。我们试一下，来。فچبہ بہت زیادہ مشکل اور تھکا دینے والا ہے. مہمانوں کے استقبال کے لیے اتنا مشکل طریقہ کیوں اختیار کیا؟ اب سنیں یہ بانس پیٹنے کی آواز, تو یہ ڈھول پیٹنے کی آواز کی دل ہے نا, اور تو اسی طرح تو مہمان کا یہ احترام ظاہر کرتی ہے. اور کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ یہ ڈانس کرنے کے بعد مہمانوں اور میزبانوں کے درمیان یہ فاصلہ بھی کم ہو گیا ہے؟ بالکل, مجھے بالکل احساس ہو گیا کہ مہمان اور میزبان کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے, اور میں جنوب کے جوش و جذبے کو بھی سمجھ چکا ہوں. جی, تو آپ ضرور آرام کریں اور ہم ایک دلچسپ گیمز کھیلیں. چلیے. جناب, ابھی ہمارے سب کے پاس 10 ایروز ہے, تو ہمارے درمیان ایک مقابلہ ہوگا. تو کون جیتیں گے دیکھیں گے. کون چیٹنگ زیادہ کرے گا یا کون جیتے گا؟ کون جیتے گا. اوکے اوکے, شروع کریں. جی بالکل. 来，1 2 3 走。哎，我也呀，我怎么一个都没有进去？哎呀，زبردست. اب یہ فائنل برابر ہو گیا. تو ہم سب جیت ہو گئے ہیں نا, لیکن ٹیچر ہار گئے. جناب, آپ نے کبھی یہ کھیلا ہے؟ جی ہاں, میں جانتا ہوں کہ پچنگ جو ہے ایک خاص قسم کا کھیل ہے جو چینی رئیس خاص طور پر کھیلا کرتے تھے, اور اس کھیل کو آداب محفل میں شمار کیا جاتا تھا. واہ, آپ بالکل ماہر ہیں, تو بے شک آپ جیت ہو گئے ہیں. نہیں, آپ بھی ماہرہ ہیں. یہ آج مقابلہ برابر رہا ہے ہمارا. بہت شکریہ, اور تھوڑی دیر ہم ایک اور زیادہ دلچسپ پروجیکٹ سے تجربہ کریں. چلیں. چاران رنگنے کی ایک قدیم تکنیک ہے جس کی ابتدا چھنگ اور ہان خاندانوں میں ہوئی. 20 مئی 2006 کو اسے چینی ریاستی کونسل نے قومی غیر مادی ثقافتی ورثوں کی فہرست پہلے پیج میں شامل کرنے کی منظوری دی تھی. چاران اپنی منفرد اور شاندار خوبصورتی کے ذریعے لوگوں کی زندگی کو برہم کرتا ہے. جناب, یہ ہمارا آج کا اہم پروجیکٹ ہے چارن, جو کپڑے پر لنگنے کا ایک خصوصی تکنیک ہے. میں بہت زیادہ دلچسپ نہیں سمجھ. ایک چارن کپڑے کے ٹکڑے کی تیاری کا عمل جوننگ, باندھنے, بھگونے,
रंगने, पकाने, बैग खोलने, धोने और खुश्क करने के अमल से होता है। सबसे अहम है बांधना और भिगोना। बांधने का मतलब कपड़े को सफेद धागे से बांधना है। सुनने में ये बहुत आसान है, लेकिन धागे की जकड़ें और कपड़े के देहों की तादाद फाइनल पैटर्न को बराह रास्त मुतासिर करती है। आपको पता है, ये जो मुझे याद दिला रहा है ना, हम बचपन में जब पतंग उड़ाते थे तो उसकी डोर बाद में ना इस तरह से लपेट के जी, और उस्ताद ने आपकी तारीफ की है। वाह, माहिर। कहते हैं ना, उस्ताद अगर अच्छा हो तो शागिर्द जल्दी सीख जाते हैं। 哦，他说名师出高徒，都是您教的好。Compliment to teacher。Yes， बिल्कुल सही। और साथ क्लास फेलो भी अगर अच्छे हों तो और ज़्यादा जल्दी सीखा जाता है। 他说如果同学好的话，那水平就更高了。तो जनाब अभी तो हम इस पर लिंक लगाएंगे और ये रंगी तो बिल्कुल कुदरती मटेरियल से बनाई गई है, जैसे ये फूलों से और ये एक खास से और ये एक खुसूसी चाइनीज हर्ब से बनाई गई है। बहुत दिलचस्प लग रहा है। जी, तो हम थोड़ी देर इस ब्रू पानी में डालेंगे। जी, ठीक है, तो चले ज़ुबान लाओ। 直接放进去就行了，是吗？好，इसमें डालें या इकट्ठे। वाह, न सिर्फ जो खूबसूरत है बल्कि जो मेडिकल किरदार भी है। ज़बरदस्त। अब यहाँ एक और सवाल पैदा हो गया, कौन सा कपड़ा किसका है? मुझे पता है, क्योंकि आपसे अलग करने के लिए मेरा इसके नीचे में खुसूसी एक लेबल किया है, टैग लगाया है। अभी इसको धोएंगे तो मुकम्मल हो जाएगा। वाह वाह वाह, जबरदस्त है ना, ये मुख्तलिफ रंग है और मुख्तलिफ शक्ल है। उर्दू में ना एक मुहावरा है कि हाथों से लगाएं और दांतों से खोलें। दांतों से? हाँ जी, अगर गिरा आप लगाएं तो ये सोच के लगाएं कि इसको आपने खोलना भी है। तो आज हमें आपने खुद लगाई है, तो अब वाह जबरदस्त, बहुत खूबसूरत। वाह, इसका शिगर बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त है। जब आप धागे को खोलते हैं तो आप ब्लाइंड बॉक्स को खोलने के जोशो खरोश का तजुर्बा कर सकते हैं, जो हाथ से रंगे हुए चार रंग की दिलकशी को जाहिर करता है। बहुत ज़बरदस्त है जनाब, और बहुत शुक्रिया, शीशे लाशु। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शीशे, और जनाब आपको कैसा लगा? साहब, मैंने बचपन से कपड़े रंगते हुए देखे हैं, हाँ। लेकिन ये तजर्बा वाकई मेरे लिए मुनफरिद था। एक तो कुदरती रंग और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प। जी, और चूँकि आज आपने खुद सीखी है ना, लेकिन तो आपने अपने बच्चों को भी सिखा सकते। बिल्कुल, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो टेक्निक है ना सिर्फ बच्चों को बल्कि पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस करवाई जाए, क्योंकि ये एक ऐसा तरीका है जो वाकई आपको फितरत के करीब आने का एहसास दिलाता है। जी बिल्कुल, और हम जानते हैं कि हर कौमियत अपनी जो मुनफरिद सकाफत है, अपनी शानदार सकाफत है, और मेरे ख्याल में तो कल्चरल डाइवर्सिटी की वजह से तो दुनिया ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत होती है, इसलिए तो हमें ये खूबसूरत फ़न को अच्छी तरह महफूज करना चाहिए। बिल्कुल, और चीन की ये खूबी है कि इसने इस तरह के गैर मादी सकाफती वर्षों को न सिर्फ महफूज रखा है बल्कि नई नस्ल तक मुंतकिल करवाने के लिए बहुत ही ज़्यादा काम किया। और आज आप ये देखिए कि हम यहाँ बैठकर इस कौमियत का ये खूबसूरत फ़न सीख रहे हैं। जी, तो हम दोबारा अपने दोस्तों को ये खूबसूरती दिखाएं। बिल्कुल जनाब, ये देखिए। चारान फितरत के हारिस रंगों का इस्तेमाल करते हुए एक मर्तबा इंच में चारों मौसमों के हसन, दरियाओं की खूबसूरती और बहारों की वजाहत को बांध देते हैं। चारान की तरह हर जिनी कौमियत के मुनफरिद रस्म रवाज और रवायती तकनीकें हैं जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रही है और आज तक अच्छी तरह से महफूज है।
ये चीन की तारीख की ताकत को जाहिर करता है और सकाफती विरासत चीनी कौम के खून में शामिल है। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।